بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ڈاکٹر صاحب کی کتاب کی تیسری قسط لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ جہاں سے ختم کیا تھا وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کئی بار عرض کیا ہے اور اس کا آج پھر اعادہ کرتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جو جھگڑے رہے اور مسلمانوں میں آپس میں جو جنگیں ہوئیں، حاشا و کلا ان کا کوئی الزام حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات پر نہیں ہے۔ ان میں ان کا نہ کوئی قصور تھا نہ کوتاہی، معاذ اللہ۔ یہ تو اغیار کی سازش تھی کہ انہوں نے فتنے کی آگ کو اس طرح بھڑکایا تھا کہ اس کو بجھایا نہ جا سکا۔ لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت کے یہ 20 سال امن کے سال ہیں۔ باہمی خانہ جنگی ختم ہو گئی، ہوتا ہے جادہ پیما پھر کارواں ہمارا کی کیفیت پیدا ہوئی، اور دعوت و تبلیغ اور جہاد و قتال کے عمل کا احیاء ہوا، توسیع اثر نو شروع ہوئی، فتوحات کا دائرہ وسیع ہوا۔ یہ 20 سالہ دور خلافت راشدہ کے بعد امت کی تاریخ میں جتنے بھی ادوار آئے ہیں ان میں سب سے افضل اور بہتر دور ہے۔ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ سربراہ حکومت ایک صحابی ہے۔ ان کے بعد معاملہ آتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا، لیکن وہ صحابی نہیں ہے، تابعی ہے۔ گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی، ہم کسی غیر صحابی کو صحابی کے ہم پلہ اور ہم مرتبہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اہل سنت کا مجمع علیہ عقیدہ ہے کہ ادنا سے ادنا صحابی بھی امت کے بڑے سے بڑے ولی سے افضل ہے۔ چنانچہ یہی بات ایک دوسرے انداز میں حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے کہی تھی۔ ان سے دریافت کیا گیا کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا امیر معاویہ رضی اللہ عنہما؟ انہوں نے جواب دیا کہ معاویہ سے عمر بن عبدالعزیز کے افضل ہونے کا سوال کیا پیدا ہوگا؟ عمر بن عبدالعزیز سے تو وہ خاک بھی افضل ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی میں اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے حضرت معاویہ کے گھوڑے کے نتنوں میں گئی تھی۔ یہ فرق صحابیت اور غیر صحابیت میں بہرحال میں عرض کیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور حکومت کے 20 سال میں امن رہا۔ واضح رہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی وہی ہیں۔ حضرت حسن بھی 10 سال تک زندہ رہے۔ سن 41 ہجری میں یہ صلح ہوئی تھی اور سن 51 ہجری میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ ان کا انتقال زہر کے اثر سے ہوا۔ زہر کس نے دیا، کیوں دیا، اس کا تعلق حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہونا بعید از قیاس ہے۔ ان کو کیوں ضرورت پیش آتی کہ وہ حضرت حسن کو زہر دلواتے، جبکہ صلح کے بعد ان دونوں کے قریبی اور دوستانہ مراسم تھے۔ زہر دینے والا کوئی سمجھ میں آ سکتا ہے تو وہی گروہ ہو سکتا ہے جس نے آج جناب کو عار المومنین اور مذل المومنین جیسے اہانت آمیز خطابات دیے تھے اور آپ کو طرح طرح سے ذہنی اذیتیں پہنچائی تھی۔ ظاہر ہے زہر دلایا ہوگا تو اسی گروہ نے دلوایا ہوگا جس سے ان کی مصالحت ہے۔ ان کی طرف سے زہر دلانے کا امکان بہرحال عقل انسانی تسلیم نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد آتا ہے امیر یزید کی بحیثیت ولی عہد نامزدگی، اور پھر ان کے دور حکومت میں سانحہ کربلا کا واقعہ جو دردناک بھی ہے اور افسوسناک بھی، اور جس نے بلا شک شبہ تاریخ اسلام پر بہت ہی ناخوشگوار اثرات چھوڑے ہیں۔ اس مسئلہ پر گفتگو سے قبل میں چاہتا ہوں کہ آپ سے عرض کروں کہ اس موقع پر یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ اگرچہ امت میں اختلاف اور افتراق کے افسانے بہت ہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ہمارے باقی اختلافات فقہی اختلافات ہیں، عقائد کے اختلافات نہیں ہیں۔ عقائد کے اختلافات تو ہمارے ہاں کچھ نچلی سطح کے نام نہاد واعظین اور مولویوں نے بنا لیے ہیں، جن کی دکان چلتی ہی ان اختلافات کے بل پر ہے۔ ورنہ ذہن میں رکھیے کہ دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، ان کے عقائد ایک ہیں، عقائد کی مستند کتب ان کے ہاں ایک ہیں، ان کی فقہ بھی ایک ہے۔ پھر اہل سنت کے جو دوسرے گروہ ہیں، وہ مالکی ہوں، شافعی ہوں، حنبلی ہوں، اہل حدیث ہوں، ان میں فقہی معاملات میں اختلافات ہیں، عقائد ایک ہی ہیں۔ ہاں، عقائد میں جو اختلاف اور فرق واضح ہوا ہے تو وہ شیعوں اور سنیوں کے مابین ہوا ہے۔ اس اختلاف کو واقعتاً نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تاریخی واقعات کے بارے میں رائے
اور سیاسی اختلافات کو ایک طرف رکھا جا سکتا ہے۔ شخصیات کے بارے میں بھی اگر اختلاف ہو تو اسے بھی کسی حد تک نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ کسی کا ذاتی رجحان اگر یہ ہو کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے افضل سمجھتے ہیں۔ میری ناقص رائے میں خلفائے راشدین کی فضیلت میں تقدیم و تاخیر اگرچہ فی نفسی ہی ایک اہم مسئلہ ہے، تاہم اسے عقیدے کا اختلاف قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اصل اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نزدیک معصومیت ختم ہو چکی ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہمارے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین والمرسلین کے ساتھ ساتھ خاتم المعصومین بھی ہیں، اور ہم اسے ایمان بالنبوت اور ایمان بالرسالت کا ایک لازمی جزو سمجھتے ہیں۔ اور یہ بات یقیناً بنیادی عقیدے سے متعلق ہے، اس لیے کہ یہ عقیدہ ختم نبوت کا لازمی نتیجہ ہے۔ چونکہ عصمت و معصومیت خاصہ نبوت ہے، نبوت ختم ہوئی تو عصمت و معصومیت بھی ختم ہوئی۔ اب نبوت کے بعد اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے، وہی یہ نبوت کا اصل دروازہ بند ہے اور تا قیام قیامت بند رہے گا۔ تاریخ انسانی کا بقیہ سارا دور اجتہاد کا ہے۔ اجتہاد میں مجتہد اپنی امکانی حد تک کوشش کرتا ہے کہ اس کی رائے قرآن و سنت ہی سے ماخوذ و مستنبط ہو، لیکن وہ معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ اس اجتہاد میں خطا بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر نیک نیتی کے ساتھ خطا ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مجتہد مختی کو بھی اجر و ثواب ملے گا اگرچہ اکہرا، اور مجتہد اگر مصیب ہو یعنی رائے صحیح ہو تو اس کو ثواب ملے گا دوہرا۔ جب شیعہ مکتب فکر کا عقیدہ امامت معصومہ کا ہے، ہمارے نزدیک جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا معصومیت خاصہ نبوت ہے، وہ اپنے ائمہ کو بھی معصوم مانتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان سے خطا کا صدور ممکن نہیں۔ ہمارے اعتبار سے تو اس نوع کی امامت ایک قسم کی نبوت بن جاتی ہے، اور ہر قسم کی نبوت کو ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم سمجھتے ہیں۔ لہذا نبوت کے بعد جو بھی زمانہ آیا اس میں کسی کا جو بھی اقدام ہے اس میں ہم احتمال خطا کو بعید از امکان نہیں سمجھتے، خواہ وہ اقدام حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہو، خواہ وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا، یا حضرت عمر یا حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کا۔ لہذا اگر کوئی شخص ان میں سے کسی کے کسی فیصلہ یا اقدام کے بارے میں یہ رائے دینا چاہے کہ فلاں معاملے میں ان سے خطا ہوئی تو اسے حق ہے، وہ کہہ سکتا ہے، البتہ دلیل سے بات کرے اور اسے اجتہادی خطا سمجھے تو یہ بات ہمارے عقیدے سے نہیں ٹکرائے گی۔ یہ دوسری بات ہے کہ پوری 1400 سال کی تاریخ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور سے لے کر آج تک کسی شخص نے صدیق اکبر کی کسی خطا کو پکڑا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ امکان خطا موجود تھا اور وہ معصوم عن الخطا نہیں تھے۔ لہذا کوئی شخص اگر یہ کہنا چاہے کہ ان سے خطا ہوئی، یہ نہ کرتے یا یوں کرتے تو بہتر تھا، تو ہم ان کی زبان نہیں پکڑیں گے، کیونکہ ہم ان کی معصومیت کے قائل ہی نہیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تو خود اپنی بعض اجتہادی آرام خطا کا احساس ہوا، جن سے انہوں نے علل اعلان رجوع کر لیا، البتہ اپنی ایک خطا کا وہ صرف اعتراف کر سکے، اس کا ازالہ نہ ہو سکا۔ وہ یہ کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں خود انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پر زور دے کر وظائف کے تعین کے معاملے میں ایک فرق رکھوایا، یعنی یہ کہ بدری صحابہ کو دوسروں کے مقابلے میں کافی زیادہ وظیفہ ملنا چاہیے، اور اصحاب شجرہ کو بدری صحابہ سے کم لیکن دوسروں سے زیادہ وظیفہ ملنا چاہیے۔ یہ فرق مراتب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رکھوایا، اور اپنی حیات دنیاوی کے آخری ایام میں آپ اس پر پچھتائے۔ اس کی وجہ کیا تھی وہ بھی جان لیجئے، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مسلمانوں کے جوش جہاد اور شوق شہادت کی وجہ سے نہایت عظیم الشان فتوحات ہوتی چلی گئیں، اور مال غنیمت بے حد و حساب دارالسلام میں آنے لگا۔ اب جو بڑے بڑے وظائف باقاعدگی سے ملے تو اس نے سرمایہ داری کی شکل اختیار کر لی، اس لیے کہ معاشرے میں بالفعل یہ صورتحال پیدا ہو گئی تھی کہ صدقہ خیرات لینے والا کوئی مستحق ڈھونڈنے سے بھی نہ ملتا تھا۔ بنا برئیں ارتکاز دولت کی شکل پیدا ہونے شروع ہو گئی، اور وظائف میں فرق و تفاوت نے اصحاب دولت و ثروت کے مابین بھی عظیم فرق و تفاوت پیدا کر دیا۔ اگر وہ دولت کسی ہموار و مساوی طریقے پہ منتقل ہوتی تو یہ صورتحال رونما نہ ہوتی۔ یہ وہ چیز تھی جس کو دیکھ کر حضرت عمر فاروق نے کہا تھا
اب اگر کہیں وہ صورتحال دوبارہ پیدا ہو جائے جو اب پیچھے جا چکی ہے تو میں لوگوں کے اموال میں جو فاضل ہے وہ لے کر دوسرے لوگوں میں تقسیم کر دیتا۔ بس معلوم ہوا کہ جناب کو ایک احساس ہوا۔ یہ بات بھی میں نے صرف اس لیے عرض کی ہے اہل سنت کا یہ موقف واضح ہو جائے کہ خطا کا احتمال و امکان ہر صحابی کے بارے میں ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس خطا کو اجتہادی خطا قرار دیں گے اور اسے نیک نیتی پر محمول کریں گے۔ یہ بات ہر صحابی کے بارے میں کہی جائے گی۔ یہی بات اور یہی رائے نہ صرف حضرت امیر معاویہ، حضرت عمر بن عاص، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں کہی جا سکتی ہے، بلکہ حضرت علی، حضرت حسین کے بارے میں بھی، یہاں تک کہ حضرت شیخین اور حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے۔ لہذا یہ بات پیش نظر رکھیے کہ اب گفتگو کا جو مرحلہ آ رہا ہے جو حضرت امیر معاویہ کے ایک اہم اقدام سے متعلق ہے، اس کے بارے میں بھی دو رائے ممکن ہیں۔ ان کو یہ بات حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے سجائی، جو مسلمہ طور پہ ایک نہایت ذہین و فہیم، مدبر اور دور رس نگاہ رکھنے والے صحابی مانے جاتے ہیں، کہ دیکھیے مسلمانوں میں آپس میں جو کشت خون ہوا اور 5 برس کا جو عرصہ آپس کی لڑائی جھگڑے میں گزرا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے بعد پھر وہی حالات پیدا ہو جائیں۔ لہذا اپنی جانشینی کا مسئلہ اپنی زندگی ہی میں طے کر کے جائیے۔ اب کوئی شخص چاہے، اور ہمارے ہاں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے، تو وہ بڑے آسانی سے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ پر فتویٰ لگا دے۔ انہوں نے کسی لالچ اور کسی انعام کی امید کی وجہ سے یا چاپلوسی کے خیال سے رائے دی۔ معاذ اللہ، ہم یہ رائے نہیں دے سکتے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ بن شعبہ ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں جنہوں نے حدیبیہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی تھی، جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، اور اس بیعت پر سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا اظہار فرمایا، چنانچہ وہ اصحاب شجرہ میں سے ہیں۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ اگلی قسط میں آگے